السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق و مدد سے دروس سیرت کا ہمارا یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. مدنی زندگی پر ہمارے محاضرات ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو مدینے میں گزری تھی، مدنی زندگی کے حالات ہم آپ کے سامنے مسلسل پچھلے کئی دروس سے بیان کر رہے ہیں. آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ تعالی عہد مدنی میں منافقین کا کیا رول رہا، منافقین کا کیا کردار رہا، مدنی زندگی میں منافق کیسے پیدا ہوئے، کیا کیا ان کی شرارتیں رہیں، اور شریعت نے ان کے تعلق سے کیا موقف اپنایا، اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری گفتگو ہوگی. سب سے پہلی بات کہ نفاق یا منافق کسے کہتے ہیں. نفاق کی دو قسمیں ہیں، منافق کی دو قسمیں ہیں. ایک منافق اعتقادی جسے نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے، اور یہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے، دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہے، بس ظاہر میں کچھ دنیاوی فائدوں کے لیے خود کو مسلمان بتاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے. اس کو حقیقت میں اصل میں منافق اسی کو کہتے ہیں. اسے منافق اعتقادی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ منافق ہے جس کے سلسلے میں شریعت کہتی ہے کہ اس کا انجام کافروں سے بدتر ہوگا. اور ایک نفاق ہے، ایک منافق ہے جسے نفاق عملی کہا جاتا ہے، منافق عملی کہا جاتا ہے. نفاق عملی کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان دل سے مسلمان ہے، دل سے اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتا ہے، مگر اس کی عملی زندگی میں ایسی سستی، ایسی کاہلی اور ایسی صفات پائی جاتی ہیں کہ شریعت نے ان کو منافقین کی صفت قرار دیا. مسلمان ہے، دل سے ایمان رکھتا ہے، مگر نمازوں میں سستی کرتا ہے، یہ نفاق کی صفت ہے. مسلمان ہے، دل سے ایمان رکھتا ہے، مگر بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق کی صفت ہوئی اس کے اندر. تو پہلا منافق جو منافق اعتقادی ہے وہ تو مخلد فی النار ہے. اور رہا یہ نفاق جسے نفاق عملی کہا جاتا ہے، یہ کبیرہ گناہ کے حکم میں اللہ چاہے تو معاف کر کے ڈائریکٹ جنت میں بھیجے ایسے شخص کو، یا پھر اس کے گناہوں کی سزا دے کر اسے پھر جنت میں تو وہ جائے گا. ہماری جو گفتگو ہے آج کے درس میں عہد مدنی میں منافقین، اس سے مراد منافقین کی پہلی قسم ہے، یعنی وہ لوگ جو دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے اور ظاہر میں خود کو مسلمان بتاتے تھے. آج ہماری گفتگو اس طبقے سے متعلق ہوگی انشاءاللہ تعالی. جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں، قرآن کھولنے کے ساتھ ہی دوسرے صفحے ہی میں آپ کو نظر آئے گا اللہ تبارک و تعالی بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین کی صفات بیان کرتا.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں وہ بات نہیں ہے جو زبان کہہ رہی ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ حقیقت میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور حقیقت میں یہ دھوکہ خود ان کے اپنی ذات کے لیے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی آیتوں میں ان منافقین کی صفات بیان کی۔ حضرات، مدینے کی زندگی میں منافقین کیوں پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے؟ سب سے پہلی بات ہم آپ کو بتا دیں، منافق مکے میں نہیں پائے جاتے تھے۔ جب تک پیارے نبی 13 سال مکے میں رہے نبی بننے کے بعد، مدینے میں مکے میں منافق نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے مکے میں منافق؟ اس لیے کہ مکے میں مسلمان کمزور تھے، اسلام کمزور تھا۔ جس کو بھی مسلمانوں سے دشمنی تھی وہ کھل کے سامنے آتا تھا، برملا اپنی دشمنی کا اظہار کرتا تھا۔ وہاں دشمنی کو چھپانے کا کوئی ریزن نہیں تھا۔ نفاق وہاں پایا جاتا ہے، منافق وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں اسلام پاورفل ہوتا ہے، اسلام طاقت میں ہوتا ہے۔ مدینے میں چونکہ مسلمان، ان کو ایک اقتدار مل گیا، اختیار مل گیا، حکومت مل گئی، مسلمان پاورفل ہو گئے، طاقت والے ہو گئے، تو ایسے میں جو لوگ کھلم کھلا دشمنی کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے نفاق کے پردوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو زبان سے مسلمان کہتے تھے لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے تھے۔ کبھی انہوں نے مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہا، کبھی انہوں نے مسلمانوں کا خیر نہیں چاہا۔ کیسے شروع ہوا نفاق؟ منافق پیدا کیسے ہوئے مدینے میں؟ جیسے ہم نے پچھلے کسی درس میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے، آپ کے مدینہ آنے سے قبل، مدینہ کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اوس اور خزرج کے درمیان مسلسل لڑائیاں رہتی تھیں، جنگیں جاری رہتی تھیں، اور دونوں کا کافی نقصان، اوس کا بھی خزرج کا بھی کافی جانی نقصان ہوا۔ کافی نقصان جب ہو گیا، اوس اور خزرج کے کچھ دانشوروں نے آپس میں مل بیٹھ کر یہ طے کیا کہ آخر کب تک لڑتے رہیں گے، کب تک ایک دوسرے کا خون پیتے رہیں گے، چلو ایسا کرتے ہیں ہم دونوں مل کر متفق ہو کر اپنے میں سے کسی بڑے رئیس کو سردار بناتے ہیں اور اس کی کمانڈنگ میں اس کے ماتحت رہ کر اپنے سارے جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں۔ اور ان سبوں نے مل کر عبداللہ بن ابی کا سلیکشن کیا تھا۔ کہا کہ عبداللہ بن ابی یہ ہمارا لیڈر ہوگا، یہ ہمارا جو ہے رہبر ہوگا، اس کی قیادت میں اور اس کی ماتحتی میں ہم سب اکٹھا ہو کر اپنے اختلافات ختم کر لیں گے۔ اور اس کے لیے باقاعدہ وہ ایک تاج بنا رہے تھے، تاج تیار کر رہے تھے، ہم اس کو تاج پہنائیں گے۔ ہوا یہ کہ انہی دنوں مدینے والوں کا تعلق مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اسلام کی دعوت مدینہ پہنچ گئی، تو مدینے والوں کو عبداللہ بن ابی سے بہتر رہنما مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، عبداللہ بن ابی سے بہتر لیڈر مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو اس طرح عبداللہ بن ابی کو جو مقام ملنے والا تھا وہ مقام کسے مل گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ مدینے والوں نے وہ معنوی تاج گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا دیا۔ یہیں سے عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے مذہب دین اسلام کے تعلق سے اپنے دل میں نفرت چھپا رکھی، لیکن چونکہ پورا مدینہ مسلمان ہو گیا تھا، ظاہر نہیں کر سکتا تھا، تو چھپائے رکھا اور خود کو کچھ ذاتی مفادات کے لیے مسلمان بتاتا تھا۔ اور اس نے کوشش کی کہ مدینے کے سماج میں، مدینے کے معاشرے میں اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے اس جیسے منافقین پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ مدینے کی زندگی میں عبداللہ بن ابی بن سلول کی کمانڈنگ اور اس کی ماتحتی میں باقاعدہ منافقین کا ایک گروہ تیار ہو گیا۔ اور حضرات، یہ منافق امت مسلمہ کے لیے
اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے ان سے زیادہ نقصان دہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ نفاق سے بڑھ کر اس امت کو کسی اور نے نقصان نہیں پہنچایا، منافقین سے بڑھ کر اس امت کو کسی اور نے نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ منافقین یہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، کب ڈس لیں گے، کہاں ڈس لیں گے کچھ خبر نہیں۔ یہ چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں، یہ پیٹھ پیچھے سے وار کرتے ہیں۔ کافر کے نقصان سے بچنا آسان ہے، مشرک کے نقصان سے بچنا آسان ہے، اس لیے کہ وہ کھلا دشمن ہے اور وہ سامنے سے وار کرتا ہے۔ منافق کے نقصان سے بچنا بہت مشکل، اس لیے کہ وہ چھپا دشمن ہے اور پیچھے سے وار کرتا ہے، اور کب اس کی جانب سے وار ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ مدینے کی زندگی جو 10 سالہ زندگی ہے، مدینے کی 10 سالہ زندگی میں آپ دیکھیں گے اللہ کیسا انہوں نے نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، کیسی سازشیں کی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف، کیسی چالیں چلی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف۔ تھے تو مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، خود کو مسلمان بتاتے تھے، مسجد نبوی میں حاضری دیتے تھے، مشوروں میں حاضر ہوتے تھے، لیکن مسلمانوں کے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ تھے۔ کیا کردار تھا ان منافقین کا مدینے میں؟ منافقین کے کردار کی چند نمایاں خصوصیت تھی۔ سب سے پہلی صفت منافقین کی مفاد پرستی۔ منافق خود غرض ہوتا ہے، منافق مفاد پرست ہوتا ہے، اسے بہر صورت پیسہ چاہیے، اسے بہر صورت دولت چاہیے، اسے بہر صورت اپنی ذات کا فائدہ چاہیے۔ ضمیر بیچ کر صحیح، ایمان بیچ کر صحیح، سچائی کا سودا کر کے صحیح، دھوکہ دے کر صحیح، اسے بہر صورت دنیاوی مفاد چاہیے۔ منافق مفاد پرست ہوتا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے پیارے نبی نے فرمایا کہ منافقین کے لیے بہت مشکل ہیں یہ 2 نمازیں، نماز فجر اور نماز عشاء، لیکن کہا اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ مسجد میں فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں ہڈیاں تقسیم ہو رہی ہیں تو یہ منافق چلنے کی طاقت نہ ہو تو ان ہڈیوں کو حاصل کرنے کے لیے رینگتے ہوئے آئیں گے۔ ہاں، ہڈی سمجھ رہے ہیں؟ ہڈی کون کھاتا ہے؟ کتا کھاتا ہے۔ شریعت نے ہڈی کہہ کر ان کو کتوں سے تشبیہ دی ہے۔ جی ہاں، مفاد پرست ہوتے ہیں، دنیاوی فائدہ ایمان گوا کر صحیح، عقیدہ لٹا کر صحیح، دنیاوی فائدہ انہیں عزیز ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا منافقانہ کردار ہوتا ہے۔ جہاں ہم دنیا کے فائدے کے لیے اپنے عقیدے کو بیچیں، جہاں ہم دنیا کے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچیں، جہاں ہم دنیا کے فائدے کے لیے دین کے سلسلے میں کمپرومائز کریں، یہ منافقانہ کردار کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ حتیٰ کہ جہاد ہوتا تھا، سبحان اللہ، جہاد میں چاہے مسلمان جیتیں چاہے کافر جیتیں، دونوں صورتوں میں ان کا اپنا حصہ تو طے ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین۔ جنگ ہوئی اور جہاد میں مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے، اور مال غنیمت مسلمانوں کو ملا۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت سب سے آگے یہ رہیں گے، لڑائی میں سب سے پیچھے تھے، سب سے پیچھے تھے جہاد میں، اور مال غنیمت جب بٹ رہا ہے پہلی صف میں انہیں کھڑے ہوئے دیکھو گے اور کیا بول رہے ہوں گے؟ الم نکن معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تمہاری صفوں میں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں دو۔ اچھا، اگر جنگ کا نتیجہ یہ نکلے مسلمان ہار گئے، کافر جیت گئے، مسلمانوں کا مال کافر مال غنیمت کے طور پہ لے گئے، تب بھی ان کا حصہ طے ہے۔ کافروں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم مسلمانوں کے اندر رہ کر مسلمانوں کا انفارمیشن دے رہے تھے کہ نہیں، تم کو جاسوسی کر رہے تھے کہ نہیں، ان کی خبریں تمہیں پہنچا رہے تھے کہ نہیں، اندر سے تمہارے ساتھ ہیں کہ نہیں، ہمارا حصہ دو۔ جنگ کا نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو، مسلمان جیتیں کافر جیتیں، ان کا حصہ تو طے ہے۔ پتہ چلا
نفاق کی ایک پہچان، منافق کی پہلی صفت یہ ہے کہ منافق مادہ پرست ہوتا ہے، مادہ پرست ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے، ہوس پرست ہوتا ہے، حرص و ہوس کی حکمرانی ہوتی ہے اس کے دل پر۔ اور حضرات، منافق کی ایک صفت یہ، نفاق کی ایک شناخت اور نفاق کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اجتماعی، جیسا کہ ہم نے کہا، رہتے تو مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اجتماعی بیٹھک میں ہوتے، اجتماعی مشورے میں ہوتے، شریعت کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ جب امیر کے ساتھ اجتماعی مشورہ ہو رہا ہے اور تم سب بیٹھے ہوئے ہو، بغیر پرمیشن کے باہر نہیں نکلنا، بغیر اجازت کے باہر نہیں نکلنا۔ قرآن نے کہا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوب انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، کہ مومن جب پیارے نبی کے ساتھ کسی اجتماعی معاملے میں ہوتے ہیں، اجتماعی مشورے میں ہوتے ہیں، پرمیشن کے بغیر نہیں جاتے، اجازت کے بغیر نہیں جاتے۔ لیکن یہ منافق کیا کرتے تھے؟ پیارے نبی کے ساتھ اجتماعی مشورے میں بیٹھے رہتے، آہستہ سے نظریں بچا کر کھسک کے نکل جاتے تھے، اجتماعی مشوروں سے غائب ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو سورہ نور میں کہنا پڑا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، کہ تم میں سے جو لوگ نظریں بچا کر آہستہ سے جو مشوروں سے، میٹنگ سے نکل جاتے ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور اللہ ان کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو نفاق کی ایک صفت یہ بھی، اجتماعی مشوروں میں اجتماعیت کا لحاظ کیے بغیر، امیر کی اجازت کیے کے بغیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن کے بغیر وہ جو نکل جایا کرتے۔ اور حضرات، عین موقعوں پر، عین لڑائی کے موقع پر، جب مسلمان اپنے دشمن کا سامنا کر رہے ہوتے، مسلمانوں کے حوصلے پست کرتے تھے یہ لوگ، مسلمانوں کی ہمت پست کرتے تھے یہ لوگ۔ ہم نے بیان کیا غزوہ احد کے واقعات میں، غزوہ احد میں کافر 3000 کی تعداد میں آئے تھے، مسلمان 1000 کی تعداد میں نکلے۔ آدھے راستے سے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لوٹ گیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، پہلے سے 3000 کے مقابلے میں 1000 ہیں مسلمان، اور اس 1000 میں بھی 300 ساتھیوں کو لے کر لوٹ گیا، اور جس کی وجہ سے، ظاہر بات ہے جنگ کا موقع ایسا ہوتا ہے میرے بھائی، یہ ایک سپاہی اگر پیٹ پھیر کر بھاگے نا، ایک سپاہی میدان چھوڑ کر بھاگے، اس کی وجہ سے سب کے حوصلے پست ہوتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا میدان جنگ چھوڑ کے بھاگنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ ایک بھاگنے والے کا نقصان پوری فوج پہ پڑتا، اور یہاں یہ سفر سے آدھے راستے سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے لوٹ گئے۔ اور غزوہ خندق میں آپ دیکھیں گے، غزوہ خندق کے موقع پر آپ دیکھیں گے، اللہ اکبر، خود تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف کے پاس آ کے اجازت چاہ رہے تھے، ہمارے گھر خطرے میں ہیں، ہمیں اجازت دیجئے۔ اور دوسرے صحابہ جو ثابت قدمی سے جمے ہوئے تھے، ان کے حوصلے پست کر رہے تھے۔ تو منافق اس حیثیت سے بہت نقصان دہ ثابت ہوتا ہے مسلم سماج اور مسلم سوسائٹی کے لیے۔ اور حضرات، ایک اور ان کا کردار جس کی طرف ہم نے کل کے درس میں اشارہ کیا تھا، وہ کردار تھا مسجد ضرار جو انہوں نے بنائی۔ مسجد ضرار مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی صفوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، مسجد نبوی میں جو اتحاد تھا اس میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اللہ کے دشمنوں کے لیے ایک مرکز فراہم کرنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ ایک مسجد بنائی، پیارے نبی سے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ تشریف لائیے اور ہماری بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھیے، اس لیے کہ موسم میں، ہر طرح کے موسم میں مسجد نبوی آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آسمان سے وحی آ گئی، لا تقم فیہ ابدا، لا تقم فیہ ابدا، اے پیغمبر ہرگز ہرگز ان کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز نہ پڑھیے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، وہ مسجد قباء، وہ مسجد نبوی جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر رکھی گئی ہے، آپ کی عبادتیں یہاں ہونی چاہیے، یہ مسجدیں زیادہ آپ کی عبادتوں کا حق رکھتی ہیں۔ حضرات، منافقین کی سب سے بڑی شرارتیں جو ہوئیں وہ عہد نبوت میں ایک جنگ ہوئی، غزوہ بنی المصطلق۔ غزوہ بنی المصطلق میں دو بڑی شرارتیں منافقین نے کی، بہت بڑی شرارتیں۔ پہلی شرارت تو انہوں نے یہ کی،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق سے فارغ ہو کر، جنگ سے فارغ ہو کر لوٹ رہے تھے آپ، راستے میں کیا ہوا، پنگھٹ پر ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، پنگھٹ پر جہاں پانی لیا جاتا ہے، ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کے درمیان ذرا جھگڑا ہو گیا۔ بشر ہے، انسان ہے، مرضیات کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، دونوں سچے مسلمان ہیں، ایک انصاری اور ایک صحابی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، انصاری صحابی نے انصار کو پکارا، یا للانصار کہا، اور مہاجر صحابی نے مہاجرین کو پکارا، یا للمہاجرین کہا۔ مہاجر صحابہ آ کر مہاجر کے ساتھ ہو گئے، انصاری صحابہ کر انصاری کے ساتھ ہو گئے، اور قریب تھا کہ تلواریں نیام سے باہر آتی، پیارے نبی کو پتہ چلا، پیارے نبی فوراً دوڑے آئے، آپ نے فوراً تدارک کیا، کہا دعوها فإنها منتنہ، کہا کہ یہ نعرے بدبودار نعرے، چھوڑ دو ان نعروں کو۔ ہاں، انصار اور مہاجرین کے القاب بڑے مقدس لقب ہیں، ان القاب کے ساتھ قرآن مجید میں جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہیں، لیکن جب یہی القاب عصبیتوں کے ترجمان بن گئے، ان القاب کے پیچھے جاہلی عصبیتیں آ گئیں، تو پیارے نبی نے ان نعروں کو بدبودار نعرہ قرار دیا۔ خیر یہ واقعہ ہوا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس واقعے پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے، جو منافقوں کا سردار تھا، اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ، کہا کہ مہاجرین نے، جن کو ہم نے پناہ دی ہے، مکے کے یہ لوگ، اور آج انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، کہا مدینہ لوٹنے دو، مدینہ لوٹ کے ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ہم میں سے ذلیل شخص کو مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ؟ کہ مدینہ لوٹ کے ہم پورے مہاجرین کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ یہ بات ایک صحابی نے سن لی، غالباً زید بن ارقم تھے رضی اللہ عنہ، پیارے نبی کو آ کے سنا دی، پیارے نبی کو آ کے سنا دی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایسی بات کہی کہ مدینہ لوٹ کر وہ جو عزت والا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، ہم مہاجرین کو جنہیں وہ ذلیل لوگ سمجھتا ہے، مدینے سے نکال باہر کرے گا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا میں نے ایسی بات نہیں کہی، منافق تو جھوٹے ہوتے ہی ہیں، آسمان سے وحی آ گئی، وحی الہی نے بتایا کہ اس نے یہ بات ضرور کہی ہے، اور جب وحی الہی نے تصدیق کر دی کہ منافق نے ایسی بات کہی ہے کہ مدینہ پہنچ کر ہم ان مہاجرین کو مدینے سے نکال باہر کریں گے، تو پیارے نبی کے پاس عبداللہ بن ابی کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ صحابہ اجازت چاہنے لگے، اے اللہ کے نبی اجازت دیجئے، اس منافق کی گردن مار دیں گے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کے کرشمے عجیب ہوتے ہیں۔ باپ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اور اس کی گود میں پلنے والا، اس کے گھر میں پلنے والا بیٹا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، وہ صادق الایمان، سچے مسلمان۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے فرزند، ان کا نام بھی عبداللہ، وہ نیک انسان تھے، سچے اور صادق الایمان تھے، اور اس جنگ میں وہ بھی شریک تھے۔ اڑتی اڑتی بات ان کے کانوں تک پہنچی کہ آج میرے باپ نے مہاجرین کو ذلیل قرار دیا، اور میرے باپ نے یہ کہا ہے کہ مدینہ پہنچ کے ہم ان مہاجرین کو مدینے سے نکال باہر کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بات کی وجہ سے پیارے نبی کے پاس میرے باپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں باپ کی محبت چھپی رہتی ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رضی اللہ عنہ، جیسے انہیں معلوم ہوا کہ پیارے نبی کے پاس ان کے باپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی، پتہ چلا کہ میرے باپ نے ایسی بات کہی ہے، مہاجرین، میرے مہاجر ساتھیوں کو اس نے ذلیل قرار دیا، اور یہ کہا کہ اس نے مدینہ جا کے وہ نکال باہر کرے گا، اور اللہ کے نبی یہ بھی پتہ چلا کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی اگر بات ایسی ہی ہے کہ اس جرم میں اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی
میرے باپ کو قتل کرنے کا حکم کسی اور کو نہیں، مجھے دیجئے، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اللہ اکبر، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ قرآن نے سچ کہا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہوتا ہے وہ کبھی اس سے محبت نہیں کرتے، وہ ان کا باپ کیوں نہ ہو، ان کا کنبہ قبیلہ کیوں نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان راسخ کر دیا اور لکھ دیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی اگر میرے باپ کو آپ قتل کرنا ہی چاہتے ہیں تو قتل کرنے کے لیے کسی اور کو نہیں، مجھے حکم دیجئے، میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ کہا اللہ کے نبی دوسروں کو مت کہیے۔ کیوں اللہ کے نبی؟ کہا اگر آپ دوسروں سے کہیں میرے باپ کو قتل کرنے کے لیے اور اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا، اس صحابی کے تعلق سے میرے دل میں ایک بات رہ جائے گی کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کے سلسلے میں میرے دل میں ایسی بات آئے۔ رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ حضرات صحابہ کا یہی کردار ہے جس نے آسمان سے انہیں بارہا یہ بشارتیں سنائیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور سبحان اللہ، پیارے نبی نے اس وقت کہا نہ میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں اور نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول دیکھو، جیسے ابھی ہم آگے بھی ایک واقعہ بتائیں گے، کئی بار وہ واجب القتل تھا، اتنی حرکتیں اس نے کی تھیں، کئی بار وہ واجب القتل تھا، لیکن پیارے نبی کے حکیمانہ فیصلے، پیارے نبی نے اس کے لیے آخرت کی سزا کو کافی سمجھا، جو کچھ ہے وہ سزا اس کو آخرت میں ملے۔ آپ کو کچھ فتنوں کا اندیشہ تھا اس لیے آپ نے اس کو سزا نہیں دی۔ اچھا، جب سفر ختم ہوا، جس سفر میں عبداللہ بن ابی نے یہ کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر ہم مہاجرین کو مدینے سے باہر نکال دیں گے، جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر مدینے کے باب الداخلہ پہ کھڑے ہو گئے۔ مدینے کا جو گیٹ ہے جہاں سے لوگ مدینے میں داخل ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی، اور اپنا باپ عبداللہ بن ابی بن سلول جب مدینے میں داخل ہونا چاہا، انہوں نے کہا کہ تم نے کہا تھا کہ اس شہر سے ہمارے مہاجر ساتھیوں کو نکالو گے، آج تم داخل نہیں ہو سکتے اس شہر کے اندر، جب تک نبی کی اجازت نہ ہو اور نبی کا پرمیشن نہ ہو۔ آپ نے میرے مہاجر ساتھیوں کو مدینے سے نکالنے کی بات کی تھی، آج تم داخل نہیں ہو سکتے، تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے۔ پھر پیارے نبی کے کہنے پر عبداللہ ہٹے اور عبداللہ بن ابی بن سلول کو مدینے کا داخلہ نصیب ہوا۔ ایک واقعہ تو یہ واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ جو بڑا ہی المناک واقعہ اور عہد نبوت کا بہت بڑا سانحہ کہنا چاہیے، اور ایک ایسا واقعہ جس واقعے میں منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی نعوذ باللہ کوشش کی تھی، وہ واقعہ، اور وہ واقعہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان لگایا گیا، جسے افسانہ افک کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے سورہ نور کے دوسرے رکوع میں کیا ہے۔ حادثہ افک اور افسانہ افک واقعہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، پیارے نبی جب بھی کبھی سفر پہ جانا ہوتا قرعہ ڈالتے اپنی بیویوں کے نام، اور جس ام المومنین کا نام نکلتا انہیں سفر پہ لے جاتے۔ غزوہ بنو المصطلق میں قرعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا اور آپ ام المومنین کو سفر میں لے گئے۔ جنگ ہو گئی، جنگ سے فارغ ہو کے آ رہے تھے، رات میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا آرام کرنے کے لیے، پڑاؤ ہوا، صبح کی نماز پڑھی گئی، صبح کی نماز پڑھ کر ہوا یہ کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صبح جب قضاء حاجت کے لیے گئیں تو وہاں ان کا ہار گم ہو گیا تھا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جب واپس آئیں اپنی جگہ جہاں مسلمان پڑاؤ کیے ہوئے تھے، دیکھا کہ ہار گم ہو گیا ہے، ہار تلاش کرنے کے لیے نکلی، ادھر ہار تلاش کرنے کے لیے مائی عائشہ نکلی، اور ادھر پیارے نبی نے حکم دے دیا کوچ کرنے کا کہ سب نکل جاؤ، سب نکل گئے، قافلہ نکل گیا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہودج میں تھی، اس زمانے میں
جو خواتین ہوتی تھیں خصوصاً معزز خواتین کو ہودج میں اٹھایا، جیسے پالکی ہوتی ہے ہودج میں اٹھایا جاتا تھا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو ہودج تھا، جو صحابہ اس کے مکلف تھے وہ اس کو اٹھا کر لے گئے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اس کے اندر موجود نہ تھی اور میری کمی کا احساس انہیں اس لیے نہیں ہوا، میں بہت دبلی پتلی سی تھی، میں زیادہ وزن نہ تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ موٹی ہوئی تھی، کہا کہ میرا ہودج لے کے لوگ نکل گئے، لوگ روانہ ہو گئے، قافلہ کوچ کر گیا اور اٹھانے والوں کو خبر نہیں کہ حضرت عائشہ اس کے اندر نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کہ حضرت عائشہ پیچھے چھوٹ گئی ہیں، قافلہ نکل گیا، بہت دور نکل گیا۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہار تلاش کر کے آئیں، ہار ملا اور آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے وہ پریشان نہ ہوئی، انہیں یقین تھا آگے چل کے جب پیارے نبی گم پائیں گے، مجھے نہیں پائیں گے، کسی نہ کسی کو بھیجیں گے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اسی مقام پہ بیٹھی رہ گئیں، یہاں تک کہ انہیں آنکھ لگ گئی، سو گئیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ پیارے نبی کی عادت تھی کسی بھی جگہ آپ جب پڑاؤ کرتے راستے میں، جب قافلہ نکل جاتا، قافلہ نکلنے کے بعد آپ کسی صحابی کو یہ ذمہ داری دے کے جاتے، ہمارے یہاں سے نکلنے کے بعد اس پورے ایریے کا جائزہ لے لینا کہ کہیں کوئی چیز ہماری چھوٹی نہ ہو۔ اس وقت یہ ذمہ داری صحابی رسول صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی۔ صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ قافلے کے جانے کے بعد صفوان رضی اللہ عنہ اس پورے علاقے کا جہاں قافلہ جو ہے کافی پھیلا ہوا جو ہے پڑاؤ کیا تھا، جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ایک انسان بیٹھا ہوا نظر آیا۔ قریب دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ پردے کی آیت نازل ہونے سے قبل صفوان مجھے دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ تو صفوان کی نظر رضی اللہ عنہ جیسے ہی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پہ پڑی، انہوں نے بآواز بلند اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جیسے ہی صفوان نے اِنَّ لِلَّهِ پڑھا، میری آنکھ کھل گئی اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ صفوان کھڑے، کہتے ہیں اللہ کی قسم نہ میں نے کوئی گفتگو کی ان سے، نہ انہوں نے کوئی گفتگو کی مجھ سے، بس انہوں نے سواری کو بیٹھا کہ صرف اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیے، میں بیٹھ گئی اور وہ سواری کو دوڑاتے ہوئے لے کر آئے، قافلے میں شامل ہو گئے۔ بات اتنی ہی تھی۔ منافقین نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہیں سے پروپیگنڈا شروع کیا کہ صفوان اور عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں دیر سے آئے، تاخیر سے آ کر فوج میں شامل ہوئے۔ نعوذ باللہ یہیں سے انہوں نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کردار پر، آپ کے کیریکٹر پر، آپ کے اخلاق پر وہ دھبا لگا دیا جو کسی پاک دامن خاتون کی آبرو کے لیے سب سے بڑا دھبا ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ منافقین نے پروپیگنڈا شروع کیا، حضرت صفوان کو الزام دینے لگے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو الزام دینے لگے، اور سفر بھر یہی باتیں وہ پھیلاتے رہے۔ دونوں دیر سے آئے، دال میں کچھ کالا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کہتے رہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہاں تک کہ فوج مدینے میں پہنچ گئی۔ مدینے میں داخل ہونے کے بعد مدینے میں بھی سارے مدینے میں انہوں نے یہ نعوذ باللہ یہ افواہ پھیلا دی، سارے مدینے میں انہوں نے نعوذ باللہ یہ افواہ پھیلا کر رکھ دی۔ مائی عائشہ صدیقہ کو کوئی خبر نہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا بہتان لگ رہا ہے، آپ کے دامن عصمت کو کیسے تار تار کرنے کی کوششیں ہو رہی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں مدینہ آنے کے بعد ذرا بیمار ہو گئی، مجھے کچھ خبر نہیں کہ مدینے میں میرے بارے میں کیا کیا گفتگو ہو رہی، بس اتنا دیکھتی تھی کہ پیارے نبی کے اندر پہلے جیسی اپنائیت تھی ویسی اپنائیت میں نہیں دیکھ رہی تھی مدینہ آنے کے بعد سے۔ میں بیمار ہو گئی تھی تو میں نے آپ سے اجازت لی، آپ سے پرمیشن لیا کہ میں اپنے میکے جاتی ہوں والدین کے یہاں، پیارے نبی نے اجازت دے دی، میں میکے چلی گئی۔
اب ادھر سارے مدینے میں یہی موضوع بحث ہے، منافقین کا پورا گروپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آبرو کو لے کر کھلواڑ کر رہا تھا۔ اور ہوا یہ میرے بھائی، منافقین کا وجود مسلمانوں کی صفوں میں کتنا نقصان دہ ہوتا، اندازہ کرو کہ اس منافقین کے پروپیگنڈے کی زد میں 3 سچے مسلمان بھی آ گئے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ، حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ، یہ عورت تھی، صحابیہ تھی۔ منافقین جو کہہ رہے تھے، منافقین کے پروپیگنڈے کی زد میں یہ تینوں آ گئے، ان کی زبان سے بھی ایسے جملے نکل گئے جس سے ام المومنین کی آبرو پہ آنچ آتی تھی اور آ سکتی تھی۔ غور کرو منافقین کا شر کتنا بڑا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ وہ صحابہ ہیں، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول ہیں، وہ شاعری میں پیارے نبی کے تعلق سے اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کرتے تھے، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤُ۔ کافروں سے چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر کسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پہ آنچ آئے تو میں آپ کی جانب سے دفاع کرنے کے لیے میرے ماں باپ کی عزت و آبرو کو قربان کر دوں گا۔ ایسے سچے جذبات رکھنے والے صحابی بھی منافقین کے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے۔ سوچو کہ نفاق ہمارے لیے، مسلم سماج کے لیے، مسلم سوسائٹی کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اور کتنا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی پریشان ہیں، آسمان سے کوئی وحی بھی نہیں آ رہی، پیارے نبی بہت پریشان ہیں، لوگوں سے مشورے کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بلا بلا کے پوچھ رہے ہیں، آپ تقریر کرتے ہوئے آپ نے کہا لوگوں کیا کہتے ہو؟ ایک تو عائشہ ایسی نہیں ہو سکتی، دوسرے صفوان بن معطل جن کا نام لیا جا رہا وہ بھی صاحب خیر ہے، وہ بھی ایسے نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بریرہ کو بلایا جو حضرت عائشہ کی لونڈی تھی، بریرہ کو بلا کے پوچھا بریرہ تم کیا کہتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ کیا عائشہ ایسا کر سکتی ہیں؟ بریرہ کہ اللہ کے نبی سچی بات کہوں، عائشہ کے ساتھ اتنے سال جو میں نے گزارے آج تک کوئی کمزوری ان کے کردار میں نہیں دیکھی، زیادہ سے زیادہ کوئی ملاحظہ میں نے کیا ہے، کوئی کمزوری دیکھی ہے تو یہ ہے کہ ذرا کم عمر ہیں، آٹا کلا کے دروازہ کھلا چھوڑ دیتی ہیں، بکری آ کے اس برتن میں منہ ڈال دیتی ہے، یہی ایک کمزوری پوری زندگی میں نے دیکھی ہے، اس سے بڑھ کر میں نے اور کچھ نہیں دیکھا ہے۔ ادھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کوئی خبر نہیں، خبر کب ہوئی کیسے بھی جانتے ہیں؟ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو اپنے مائکے میں تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر، قضائے حاجت، بیمار تھیں چونکہ قضائے حاجت کے لیے گئیں، اور قضائے حاجت کے لیے ان کو لے کر جانے والی ام مصطح تھی، مصطح بن اساسہ کی ماں۔ قضائے حاجت سے فارغ ہو کے جب حضرت عائشہ آ رہی تھی، ام مصطح کو، مصطح کی ماں کو ٹھوکر لگی، ٹھوکر لگتے ہی ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، تعیس مصطح، مصطح غارت ہو جائے، مصطح ہلاک ہو جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ماں ہیں وہ مصطح کی، اور مصطح کے بارے میں ایسا جملہ، میں نے کہا کہ تمہارا اپنا بیٹا ہے مصطح، بدری صحابی ہیں، اور آپ ان کے سلسلے میں بد دعا دے رہی ہیں، ایسا کیوں؟ تب ام مصطح نے حضرت عائشہ کو بتایا، بیٹی کیا نہیں معلوم تمہیں کہ مصطح نے منافقین کے ساتھ مل کر تمہارے سلسلے میں کیا پروپیگنڈا کر رکھا ہے؟ میں نے کہا کیا کر رکھا ہے؟ تمہارے سلسلے میں جب سے تم صفوان بن معطل کے ساتھ دیر سے آئیں، منافقین نے یہ پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے، پورے مدینے میں یہی بات ہو رہی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا جب میرے کانوں سے یہ بہتان کی بات ٹکرائی، فرماتی ہیں میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ دنیا والوں نے کس کو چھوڑا ہے؟ دنیا والوں کی زبان سے کون بچ سکتا ہے بتاؤ؟ عائشہ صدیقہ جیسی طاہرہ پاک باز خاتون دنیا والوں کی زبانوں سے بچ نہ سکی، مریم جیسی پاک باز خاتون دنیا والوں کی زبانوں سے بچ نہ سکی، انسانوں کی ان زبانوں سے کون بچ سکتا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب سے مجھے معلوم ہوا بس میرا ایک ہی مشغلہ تھا، رونا 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 رونا، دن بھر میرا رونے میں گزرتا، رات بھر میری رونے میں گزرتی۔ فرماتی ہیں انصاری خاتون آتی تھیں ہمدردی کے جذبے کو لے کر، میرے ساتھ بیٹھتی تھیں، وہ بھی تھوڑی دیر میرے ساتھ روتی تھیں، آنسو بہاتی تھیں اور اٹھ کے چلی جاتی تھیں۔ پیارے نبی گئے حضرت عائشہ کے پاس،
जाके कहा आयशा देखो सच कहो, सच कहो, अगर तुमसे गलती हुई है तो तौबा करो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि अगर मैं सच कहूँ और ये कहूँ कि हमने कुछ नहीं किया तो आप नहीं मानेंगे, और अगर मैं झूठ कहूँ और कहूँ कि हाँ गलती हो गई तो पहले मान लोगे आप लोग। कहा कि मेरे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं कि अबू यूसुफ की तरह से सब्र करूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप की तरह से सब्र करूं। हज़रत आयशा कहती हैं मैं गम से इतनी निढाल थी कि याकूब अलैहिस्सलाम का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए अबू यूसुफ कहा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप की तरह मैं सब्र करूंगी। बेटा खो जाने के बाद उन्होंने कहा था फसब्रुन जमील। अल्लाह अकबर। हजरात पूरा 1 महीना गुजरा, 1 महीना प्यारे नबी परेशान रहे, और 1 महीने के बाद अल्लाह अकबर आसमान से वही आ गई, वो आयतें नाजिल हो गई जिसमें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बरात का ऐलान और उम्मुल मोमिनीन की पाक दामनी की शहादत देने वाली और क़ियामत तक पढ़ी जाने वाली आयतें नाजिल हो गई। सूरह नूर का दूसरा पूरा रुकू इस सिलसिले में, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम। सारी आयतें, और उन आयतों में अरबी ज़बान के उसलूब के एतबार से अगर आप देखें, मुफस्सिरीन लिखते हैं अल्लाह अकबर कि पूरे कुरान के अंदर सूरह फातिहा से नास तक में अल्लाह ताला का गुस्सा जैसे इन आयतों में नज़र आता है, पूरे कुरान में कहीं अल्लाह का गुस्सा ऐसा नज़र नहीं आता। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ने ये कहा लौला इस समिअतुमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लम बिहादा सुब्हानका हादा बुहतानुन अज़ीम। बड़े सबक हैं इस वाक़ये के अंदर, जो पोशीदा असबाक है वो खुद एक मुस्तकिल मौजू। कुरान ने कहा नबी की बीवी पर, नबी की बीवी पर, नबी की अहलिया पर तुमने इल्ज़ाम लगाने में तुम लोगों ने हिस्सा लिया। ऐसा क्यों ना हुआ, ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तुमने ये अफवाहें सुनी तो साफ तौर पे कहे होते परवरदिगारा तेरी ज़ात पाक है, परवरदिगारा तेरी ज़ात पाक है। ऐसा नहीं हो सकता, ये खुला झूठ है, ये खुला बहतान है, ऐसा क्यों नहीं बोले तुम। सवाल ये है, कहना क्या चाहिए? हाँ, कहना ये चाहिए कि तुमने ये क्यों नहीं कहा कि आयशा पाक हैं, ये ना कहना चाहिए। अल्लाह ने कहा तुमने ये क्यों नहीं कहा कि अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह ने इस उसलूब से बता दिया कि आयशा पे इल्ज़ाम लगाना अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाने के बराबर है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे इल्ज़ाम लगाना अल्लाह पर इल्ज़ाम लगाने के बराबर है कि जिसने ये कहा कि आयशा ने नौज़बिल्ला ऐसा ऐसा किया है, तो उसने नौज़बिल्ला अल्लाह पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के लिए ऐसी बदकार औरत का सिलेक्शन किया है। नौज़बिल्ला, ये डायरेक्ट अल्लाह पर इल्ज़ाम है। इसीलिए मुफस्सिरीन लिखते हैं जैसा अल्लाह का गैज़ व गज़ब इन आयतों में नजर आता है। आप देखो 1.5 सफ़े की आयतों में 4-5 दफ़े वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम। अगर दुनिया में अल्लाह का फजल व करम ना होता, उसकी रहमत उसके गुस्से पे गालिब ना होती, अभी दुनिया ही में अजाब आ जाता और इस वाक़ये में तुम लोग तहस नहस कर दिए जाते। सख्त आयतें नाजिल हुई। इन आयतों के नुज़ूल के बाद अल्लाह अकबर, तीनों सहाबा जो सादिक़ुल ईमान थे, हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु, मिस्ताह बिन असासा रज़ी अल्लाह अन्हु, हमना बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा, इन तीनों को प्यारे नबी ने हद क़ज़फ़ लगाई, 80-80 कोड़े लगाए, पाक कर दिया उन्हें। कोई नाहक किसी पर बहतान लगाए उसकी सज़ा इस्लाम में 80 कोड़े हैं। इन तीनों साहबों को 80 कोड़े लगा दिए और इस गुनाह के धब्बे से पाक कर दिया उन्हें। और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, प्यारे नबी खामोश रहे, उससे कुछ न किया। जैसा कि हमने कहा प्यारे नबी की हिकमतें अमली थी। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने इतने जराइम किए थे, वो कई बार वाजिबुल कत्ल था, लेकिन प्यारे नबी को उसे कत्ल करने की सूरत में कुछ फितनों का अंदेशा था, इसलिए प्यारे नबी ने उस नालायक के लिए आखिरत के अजाब को काफ़ी समझा। और कुरान मजीद ने भी कहा वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम।
کہ جس نے ام المومنین پر الزام لگانے میں اور آپ کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں جس نے اپنا رول ادا کیا ہے اس کے لیے المناک عذاب ہے، اور اس المناک عذاب تک وہ رئیس المنافقین پہنچ چکا ہے۔ عالم برزخ میں بھی اس پہ گزر رہی ہوگی، اور آخرت میں بھی ام المومنین کے دامن عصمت و عفت کو تار تار کرنے کے انجام سے اسے جو ہے دوچار ہونا پڑے گا۔ حضرات، مدنی زندگی میں ایسی بہت ساری شرارتیں تھیں، بہت ساری شرارتیں تھیں منافقین کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی کے تحت منافقین کے نام چھپا رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ میں اعلان، چند منافقین تھے، ہر صحابی جانتا تھا، عبداللہ بن ابی منافق ہے، سب جانتے تھے، لیکن چند تھے، چند منافقین جن کے بارے میں آپ نے صرف چند صحابہ کو بتا رکھا تھا۔ حذیفہ بن یمان، حذیفہ بن یمان صاحب السر تھے، وہ رازدار رسول تھے، وہ پیارے نبی نے انہیں منافقین کی صفات بتا رکھی تھی کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق۔ اسی لیے حدیث و بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے، عمر بن خطاب جا کے حذیفہ بن یمان سے پوچھتے تھے، حذیفہ منافقین کی جو لسٹ تمہارے پاس ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر! نفاق سے اتنا ڈرتے تھے صحابہ، نفاق سے اتنا ڈرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم و ارضاہ۔ اور پیارے نبی نے یہ جو عام نام منافقین کے نام جو نہیں بتائے سب کو، اس کے پیچھے ایک حکمت عملی یہ نظر آتی ہے کہ خود قرآن مجید کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ جو کبھی منافق کے تھے آگے چل کے وہ توبہ کر کے صادق الایمان بن گئے، ان میں سے بہت سارے۔ یعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں جہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس جانب اشارہ کیا ہے کہ ان منافقین میں سے کچھ آگے چل کے توبہ کرنے والے ہیں، اس لیے چونکہ وہ توبہ کرنے والے تھے، صادق الایمان بننے والے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شناخت سب کو نہیں بتائی، تاکہ اگر کل کے روز وہ سچی توبہ بھی کر لیں تو کہیں ایسا نہ ہو ان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں، غلط فہمیاں نہ پیدا ہو جائیں، اس لیے پیارے نبی نے وہ شناخت سب کو نہیں بتائی۔ حضرات، جیسا کہ ہم نے کہا، یہ امت اپنی پوری تاریخ میں، یہ امت اپنی پوری تاریخ میں، اس امت نے ہمیشہ سے شکست کھائی ہے انہی منافقین کی وجہ سے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول سے لے کر میر جعفر اور میر صادق تک کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے، منافق ہے، جو ہماری صفوں میں رہ کر دمک کی طرح سے ہمیں چاٹتا ہے، دمک کی طرح سے ہمیں چاٹتا ہے۔ واللہ اگر ہماری صفوں میں یہ منافق نہ ہوتے تو تاریخ میں مسلمان کبھی کوئی جنگ نہ ہارتے۔ ہم نے جو جنگیں ہاری ہیں، ہم نے جو حکومتیں گنوائی ہیں، انہی منافقین کی وجہ سے گنوائی ہیں۔ آپ بنو عباسیہ کی حکومت جو ختم ہوئی، دیکھو کہ کون اس کے پیچھے، ایک منافق جو شیعہ تھا، ابن العلقمی جو منافق تھا، شیعہ تھا اور سنی حکومت میں وزیر بنا تھا، اس نے جو تاتاریوں کے ساتھ ساز باز کر کے ہلاکو خان کو بغداد میں آنے کا راستہ ہموار کیا، پوری پلاننگ اس نے اس کو دی۔ یہ امت ہمیشہ سے شکست کھائی منافقین سے۔ ٹیپو سلطان کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ ٹیپو سلطان انگریز سے شکست کھائے اسی منافق کی وجہ سے اور اسی منافقانہ کردار کی وجہ سے۔ علامہ اقبال نے کہا، جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ بنگال کا جعفر اور دکن کا صادق یہی ہیں جو گھر کے بھیدی ہو کر ہماری لنکا ڈھاتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے امت مسلمہ نے ہمیشہ بہت نقصان اٹھایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی، انسان جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم میں سب سے سخت عذاب انہی منافقین کو ہوگا۔ ابو جہل سے بدتر عذاب، ابو لہب سے بدتر عذاب، نضر بن حارث سے بدتر عذاب عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے کارندوں کو ہوگا اور اس کے ساتھیوں کو ہوگا، اور تاریخ میں جو بھی اس طرح کا منافقانہ کردار رکھتے ہیں سب سے سخت عذاب انہیں ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو اور امت مسلمہ کو ایسے منافقوں کی شرارتوں سے، ایسے منافقوں کے خطرات سے رب العالمین بچائے، حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے 4 دنوں میں ہماری گفتگو اور بقیہ 4 اہم موضوعات پر ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو